ہم نے بلوچستان میں 7,000 لوگ بھرتی کی ہیں. کوئی بندہ جرت یہ نہیں کرتا کہ ہم نے کسی سے ایک ٹیڑھی لیا. ہمیشہ وہ تراشے ہوئے بتوں نے حاصل کیا جو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی سجدہ کرتے تھے. اور بلوچستان کی سرزمین اتنی بڑی وسیع العرض سرزمین میں یہاں ڈاکٹر، انجینئر، ادیب سارے پیدا ہوئے. ان کی قربانیاں بڑی پیمانے پہ ہیں، لیکن ان پڑھ لوگوں نے بلوچستان کی پورے سرمایہ کو کیش کیا گیا. ہماری قومی اور اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بڑے تجربے میں 40 سال تو میں سیاست کر رہا ہوں. مجھے یاد ہے کہ حمید شہید کی پھانسی جو 1981 میں ہوا تھا جنرل ضیاء کی مارشل لا میں، میرا پہلا سپیچ تھا. پھر میرے گھر میں چھاپا ہوا اور اسی دن سے میں اسی اسٹرگل میں جادوجہد کرتا چلا رہا ہوں. ڈسے ہوئے ساتھی سارے محسوس کر رہے ہیں. لوگوں کے گھر ویران ہوئے، لوگوں کی تعلیم ضائع ہوئی، لیکن وہ جو مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہوئے. آپ کی سوال اپنی جگہ بالکل واضح ہے، لیکن ہماری پالیٹکس اس وقت جو ہم نئے ولولے کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، ہم کلیئر دو ٹوک اور اپنی منزل اور مقاصد آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں. ہم قبائلی پرسودہ استثالی نظام کو رد کرتے ہیں. ایک ترقی پسند، فکری اور نظریاتی، علمی اور ناخواندگی کے خلاف، جہالت کے خلاف بلوچستان کے عوام کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اور خاص کر یوتھ کی مستقبل کی خاطر ہم پلان بنائیں گے، اور ہر ڈسٹرکٹ، ہر تحصیل اور ہر یونین کونسل میں ہم دورہ کریں گے، اور اس پارٹی کو ایک فیملی کے طور پہ چلانے کی کوشش کریں گے. اور لائک ڈس لائک کی وہ جو آپشن ہے اس کو ڈیلیٹ کیا ہم نے. جو ساتھی محنت کرے گا، جو ساتھی اسٹرگل جادوجہد میں شریک ہوگا، اس کی قدر اقدار ہمارے لیے قابل قبول ہے. ساتھیوں کی واجہ تاج محمد اور باقی اس کے جو ساتھی ہمارے لیے قابل قدر ہیں، اور اس پارٹی میں جو انہوں نے ایک فکری طور پہ صلاح اور مشورے کے بعد ہمارے لیے ایک بہت بڑی آنر ہم سمجھتے ہیں اس کو، کہ اتنی بڑی پارٹی بلوچستان میں موجودگی کے بعد انہوں نے بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی جس کی قیادت ہم کر رہے ہیں، انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا. ہم ان کی مشکور ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دانشمندی کے ساتھ ایک فیصلہ کیا ہے، دور اندیشی کے ساتھ ایک فیصلہ کیا ہے، وسیع تر بلوچستان کی قومی مفاد کی خاطر انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے. اور جو فیصلہ شعوری طور پہ ہوتے ہیں اس میں کبھی پشیمانی نہیں ہوتی. جذبات میں ہمیشہ بندہ پشیمان رہتا ہے، اور جلد بازی میں ہمیشہ بندہ پشیمان رہتا ہے. اس کی اپنی علم دوستی ہے، سرزمین سے محبت ہے کہ انہوں نے آپ جیسے یوتھ ینگ کو اکٹھے کر کے اور اس پارٹی کی آبیاری کے لیے انہوں نے ایک مضبوط قدم بڑھائی ہے. آپ کے شمولیت سے ہماری پارٹی صحت مند ہے، اور یقیناً ہم اپنے ورکروں کو فکری طور پہ، سیاسی طور پہ اس سماج کی جو بدحالی ہے، استثالی جو طبقے نے ہمیں مختلف زیوں میں تقسیم کیے، جو مکار دشمن ہیں، انہوں نے بڑے چالاکی کے ساتھ بلوچستان کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے، اور بلوچستان کی وسائل کو لوٹ رہا ہے، بلوچستان کے یوتھ کو یونٹ ہونے میں نہیں دے رہا ہے، ایک یونیفارم اسٹرگل ہونے میں ہمارے سامنے رکاوٹ بن رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں تعلیم
کو اولویت دی جائے، کیونکہ جاہلوں نے کبھی سماج نہیں بنایا۔ سماج بنانے والے دانشور تھے، سائنسدان تھے، وہ عظیم انسان تھے جنہوں نے سیکھا اور سکھانے کی علم دی لوگوں کو۔ بلوچستان کی رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا سرزمین ہے، وسائل سے مالا مال ہے۔ قدرت نے تحفے کے طور پہ ہمیں ریکوڈک بھی دیا، سندک بھی دیا، یہاں بڑے سمندر ہمیں دیے۔ اس سرزمین کے سینے کے نیچے بڑے پیمانے پہ دولت ہے، اور یہ دولت کسی ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کے نہیں ہے۔ یہاں کے پسے ہوئے ان غریب لاچار جھونپڑیوں میں رہنے والے وہی لوگ ہیں۔ یہ بلوچستان کسی نے ہمیں تشت میں لے کے نہیں دیا ہے۔ ماضی میں جو لوگوں نے قربانی دی ہے یہ ہماری امانت ہے، اور اس امانت کو ہم خیانت کرنے نہیں دیں گے، اور اس کی پاسبانی بلوچستان کے یوتھ کی ذمہ داری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ علمی طور پہ جہالت کے خلاف اسٹرگل کریں، اپنے حقوق کو پہچانیں، ڈائلاگ کے ذریعے بات کریں، قرم بقائے باہمی کے حوالے سے ہم بیٹھ کے بات کریں، لیکن جو ہمیں دیوار پہ لگانا چاہتا ہے، ہم میں یہ بھی صلاحیت ہو کہ ہم سینے تان کے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ ہماری جادوجہد اس وقت پارلیمانی جادوجہد ہم کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جا کے آپ ایجنٹ بن کے کام کریں۔ پارلیمنٹ کو صحیح طریقے سے اپنے عوام کی معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی مفاد کی خاطر بہتر استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی بڑائی کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں پنجگور میں اس وقت 20 ارب روپے ہم لے کے گئے ہیں، اسی پارلیمنٹ، اسی سماج، اسی بدحالی میں، اسی معاشرے میں جو پیسے کی بالکل فقدان ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں ہم نے اگر یونیورسٹی بنایا، یہ آنے والے نسل کے لیے ایک تحفہ ہے۔ 11-12 کالجز ہم نے بنائے، ڈیو کیریج روڈ ہم نے بنائے، وہاں ہاسپٹل بنائے، کمپلیکس ہم بنائے، لا کالج ہم نے بنائے۔ ہم عملی طور پہ پولیٹیکلی جادوجہد پہ یقین رکھتے ہیں۔ الفاظوں کو خوبصورت کر کے پیش کرنا اور بڑے بڑے سلوگن دینا، ہم نہ اتنے سلوگنوں کی قائل ہیں، اور بڑے بڑے الفاظوں کو اکٹھے کڑی سے کڑی ملا کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کی معصوم جذبات کو بہلا کے ہم آگے بڑھنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ہم پولیٹیکلی آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے بلوچستان میں 7000 لوگ بھرتی کی ہیں۔ کوئی بندہ جرأت یہ نہیں کرتا ہے کہ ہم نے کسی سے ایک ٹیڑھی لیا، تو یہ ہمارے ورکروں کے لیے ایک بہت شان کی بات ہے کہ ہمارے ورکر سینے میں تان کے اپنے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بکے لوگ نہیں ہیں۔ ہم بینک بیلنس بنانے یہاں نہیں آئے ہیں، اپنے غریبوں کی خدمت کرنے آئے ہیں۔ ہماری موقف یہ ہے کہ اس گورنمنٹ میں اگر ہمیں موقع ملا، جسے باقی سب کو موقع مل گیا ہے، نیشنل پارٹی کو بھی موقع ملا ہے، BNP کو بھی موقع مل گیا ہے، بہت سے لوگوں کو، مسلم لیگ دوسرے تیسرے کو، ہمیں موقع ملا، ہم ایک بہتر سماج کی تعمیر کے لیے BNP عوامی کے کیڈر یہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم بین الاقوامی دنیا سے کنیکٹ رہیں، اور ہم ایک ایسی اس پارلیمنٹ کے ذریعے ایک ایسی عمل کریں کہ یہاں سے ہزاروں یوتھ کو ہم باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیں، اور وہ بیرسٹر بھی بنیں، ڈاکٹر بھی بنیں، انجینئر بھی بنیں، پائلٹ بھی بنیں، معیشت کے حوالے سے اچھا بہتر ان کی مستقبل اور رہے، اور وہ وہاں سے علم سیکھ کے اس لاچار پسے ہوئے استحصالی نظام میں جو ہماری لوگ بالکل پیچھے رہ گئے، ان لوگوں کو اٹھائیں۔ وہ دنیا جو کافی آگے گئی ہے، ہم 200 سال پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہمیں ہی اپنے سماج کو بہتر بنانے میں، اور یہاں سے نہ پشتون آئے گا، نہ کہیں سے امریکن آئیں گے، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، استحصالی ماحول بنا کے جاتے ہیں، لیکن اس کی آبیاری اور اس کو سرسبز بلوچستان کے یوتھ ہی کو کرنا ہے۔
اور یہ پارٹی انشاءاللہ یوتھ کو اکٹھے کرنے میں ہم نے BSO عوامی کی بھی تشکیل کی ہے، بہت جلد انشاءاللہ ان کی کیبنٹ تشکیل ہوگی۔ اس کے ساتھ ہم جتنے بھی ہمارے پارٹی کے کیڈر ہیں، سارے لکھے پڑھے لوگ ہیں، ہم نے BSO کے سابقہ کیڈروں کو بھی دعوت دیا ہے کہ آ کے یہاں مل کے ہم کام کریں گے۔ اس سلسلے میں بھی ہم لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم بلوچستان میں ایک رابطہ مہم شروع کریں گے، اور بہت سے ڈسٹرکٹوں میں ہم سیمینار کریں گے، ورکشاپ کریں گے، تاکہ ہم یوتھ کی ذہن کو بھی سمجھیں، یوتھ ہمیں سنیں، ہم اس کو بھی سمجھیں، اور سیکھنے اور سکھانے کی عمل کو ہم جاری رکھیں گے، اور جہالت کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی، ناخواندگی کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ اور بلوچستان میں 75 سالوں میں جتنے بھی اچھائیاں ہوئی ہیں، برائی ہوئی ہیں، انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ ہمارے سیاسی استاد ہماری سرزمین ہی ہے، ہم نے اس سرزمین سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور یہاں کے ظلم و جبر اور جتنے بھی ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ بدن فریم ورک کا پاکستان ہم اس وقت پالیٹکس کر رہے ہیں اس اسمبلی میں، اور اس اسمبلی کو ہم بلوچستان کے ایجوکیشن، ہیلتھ، ایگریکلچر، اسپورٹس، مختلف حوالے سے بلوچستان کی شناخت، بلوچستان کی زبان، بلوچستان کی تاریخ کو اس پلیٹ فارم میں رہتے ہوئے، اس اسمبلی میں رہتے ہوئے، اور اس اسمبلی کو مورچے کے طور پہ استعمال کریں گے اپنے حقوق کی خاطر۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی ایک دفعہ پھر ہم مشکور ہیں، خواجہ تاج محمد صاحب کی مشکور ہیں، اس کی ٹیم کے مشکور ہیں۔ ہمارا اور آپ کا ایک کنیکٹیویٹی، یہ رابطہ انشاءاللہ جاری رہے گی۔